پاکستان کی تقدیر بدلنی شروع ہوئی 2022 سے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی تو سعد بھائی بھی وہاں پہ تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون آئے، نہ پیپل، کوئی جماعت نہیں چاہتی تھی۔ مگر جب ہمارے سامنے وہ تصویر رکھی گئی کہ پاکستان میں ڈالر پتہ نہیں 1000 روپے کا ہوگا، پیٹرول ملے گا نہیں، لائٹ آئے گی نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں یا انہی حالات پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ اور کئی دفعہ وہ فیصلہ ہاں کر کے نہ کر دی کہ نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کو کرنے دے، جب نیا الیکشن آئے گا۔ اور الیکشن کی بھی تیاری ہو گئی، یہ بھی ہو گیا کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں گے جون کے بجٹ کے بعد۔ مگر اگر اس وقت وہ فیصلہ لیا ہوتا، مشکل فیصلہ تھا، مہنگائی تھی، بینکرپسی تھی، مشکلات تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن میں ڈالا کہ وہ چیلنج جو تھا وہ ہم نے، ہماری جماعت نے لے لیا، نہ کرتے۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ وہاں سے بنیاد رکھی گئی اس نئی ٹیم کی جس نے 2022 کے 35 ارب کا نقصان جس میں فلڈ آئے تھے وہ بھی برداشت کیا، وہ بھی سہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ معیشت کو سنبھالنا شروع کیا، ملک کو قدموں پہ کھڑا کرنا شروع ہوا۔ اور وہ وقت وہی وقت تھا جب نئے سپہ سالار کا بھی انتخاب ہوا، اور جو سب سے سینئر تھے، جو کہ آج ہم کہتے ہیں کہ شاید محمد نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ بہت ہی خوبصورت ایک فیصلہ تھا۔ اس نے پاکستان کو طاقت دی ہے، اس نے پاکستان کو استقامت دی ہے، اور اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ وہ بھی فیصلہ ہوا۔ وہ فیصلے کے بعد جو نئی حکومت بنی، وزیر اعظم صاحب کی پہلے دن سے چیلنجز تھے، پہلے دن سے مشکلات تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مودی کی شکل میں ایک ایسا شخص ہماری طرف اس نے نگاہ کی۔ شاید وہ وہی توقع رکھتے تھے کہ وزیر اعظم پچھلے وزیر اعظم کی طرح وہاں ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ کیا میں ہندوستان کے اوپر حملہ کر دوں۔ ایک وہ وزیر اعظم تھے اور ایک یہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، صدر پاکستان، سب نے اکٹھا بیٹھ کے ایک ہی فیصلہ کیا کہ پاکستان کی عزت بحال کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایسی بحال کی کہ جب سے ہندوستان کو شکست ہوئی، پاکستان بہتری کی طرف چلتا گیا۔ اور میں یہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے اس وقت ہر دنیا کے ملک کو سے رابطہ کر کے کہا کہ آؤ بین الاقوامی ٹیم بنا کے پہلگام کی انکوائری کرا لو۔ اگر ہم قصوروار ہیں ضرور، اگر ہم قصوروار نہیں ہیں تو ہندوستان کا ساتھ دو۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ کسی ملک نے ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی۔ ہم جہاں گئے وہاں پاکستانیوں نے، کم از کم میری جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بے شمار سپیکر، ممبر پارلیمنٹ مختلف ممالک کے پچھلے 2 سالوں میں، وہاں لوگوں نے پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھا۔ ہم روس سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم چین سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم امریکہ سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم ایران سے بھی دوستی رکھتے ہیں، سوائے ہندوستان کے شاید ہی اب دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے، اور اسرائیل کے، وہ تو کاٹا ہی مار دینا، وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر ملک سے ایک اچھا تعلق ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے شاید اس حد تک نہیں ہوا، اچھے تعلقات رہے مگر اس تک حالات تک نہیں رہے۔ اور پھر جو سفارت کاری میں داد دوں گا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ان کا فریکچر ہوا ہے، ان کا پیر پھسل گیا، گر گئے، فریکچر ہوا، اور وہ اگلے دن جہاز پہ چائنا گئے ہوئے۔
ان کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا. وہ جوان اتنے نہیں ہیں مگر بوڑھے بھی نہیں ہیں, ان میں ہمت کام کرنے کی ایسی ہے کہ جو شاید 35 سالہ جوان بھی نہ کر سکیں. انہوں نے دن رات محنت کی, انہوں نے ہر ملک کے وزیر خارجہ سے بات کی, اور اسی طرح وزیر اعظم نے. اور جب یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو پاکستان وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ ایران کے اوپر حملہ ناجائز ہے. مگر جب ایران کی طرف سے ہمارے دوست ممالک کے اوپر کچھ تھوڑی بہت جس کو کہنا چاہیے کولیٹرل ڈیمیج, جو امریکہ کے اڈوں پہ انہوں نے حملے کیے اور جو باقی جگہوں میں گرے, شہری جگہوں میں, ہم نے اس کا بھی اظہار افسوس کیا تاکہ ہم وہ رول پلے کر سکیں. کبھی آپ سوچ سکتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں, پاکستان نے 10 گنا بڑی طاقت کو شکست دے دی, اور آج پاکستان کی عزت جو ہے اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا جو کہ ہم بھول جاتے ہیں, جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, ان کا بھی رول ایک ہے. میں نے جب ایران کا ڈیلیگیشن تشریف لایا تو میں کچھ باتیں ایسی جو شاید شیئر نہیں کر سکتا جو مجھے پتہ ہیں, مگر میں نے یہ کہا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو معجزے ہوئے ہیں, واقعی معجزے ہوئے ہیں. امریکہ سے بات ہوئی, ایران سے بات ہوئی, پھر امریکہ سے سب کچھ ختم ہو گیا, پھر صفر سے شروع کیا, پھر وہ مذاکرات تک لے کے گئے, مذاکرات شروع ہونے سے پہلے پھر ختم ہو گیا, پھر کس نے آنا تھا, کیوں نہیں آ رہا تھا, کیوں تاخیر ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے مترادف ہے. میں کل ترکی سے واپس آیا ہوں, وہاں 156 دنیا کے ممالک کے اسپیکر اور ممبران آئے تھے اسمبلیوں کے. وہاں مجھے روکتے چلتے ہوئے روک لیتے تھے, جرمنی ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, یو اے تھے, قطر تھا. وہ روک کے مجھ سے کہتے تھے آپ جو کام کر رہے ہیں ہم دعا گو بھی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس مذاکرات کا حصہ بنیں. جب مذاکرات ہو رہی تھی 17 ممالک نے فون کر کے کہا کہ جی ہمیں بھی بلا لیجئے, ہم مذاکرات, چونکہ ہم پس رہے ہیں, تیل کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. دنیا کا ہر ملک افیکٹ ہوا ہے, ہر ملک میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کریں, اور ہمیں امید دیں کہ یہ پہنچ جائے گا. 3:47 پہ 12 تاریخ کو فجر سے پہلے مجھے پیغام آیا کہ ڈرافٹ ایگریمنٹ تک بن رہا ہے. اتنا قریب پہنچ گئے تھے, اور ہمارے ایک مہربان نے بتایا کہ ہم ملی میٹر دور تھے ایگریمنٹ سے, اتنا قریب یہ پہنچ گیا تھا. نہیں ہو سکا, دونوں ڈیلیگیشن چلے گئے, اور جو 2 دن وہاں وہ پاکستان میں رہے ہیں ہمیں خدشہ تھا کہ ان کے اوپر ہندوستان افغانستان کے تھرو جو دہشت گرد انٹر ہوئے تھے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, ہمیں خدشہ تھا کہ ایران کے یا امریکہ کے جہاز کے اوپر کسی کے اوپر کوئی شرارت اگر ہو گئی تو یہ سارا کچھ چکنا چور ہو جائے گا. ہمیں خدشہ تھا, ہم نے پنجاب سے پولیس بلائی, رینجرز بلائے, ایف سی بلائے, اور ایک ایک جگہ کی حفاظت کی. ایک منٹ جو گزرتا تھا وہ بہت ٹینس گزرتا تھا. اگر اسلام آباد کے کسی علاقے میں 20 میل دور بھی اگر کوئی بم پھٹتا تو لوگوں نے وہاں سے چلے جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب کام کرانے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں. نیت پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈی جی آئی, ان سب کی نیت
ان کی ٹیم ورک، ان کا اکٹھا کرنا، کبھی فیلڈ مارشل صاحب کا ٹرمپ صاحب سے بات کرنا، کبھی ڈار صاحب کا ڈی پی ایم سے بات کرنا، کبھی پرائم منسٹر صاحب کا ٹرمپ سے بات کرنا، کبھی صدر ایران کے سے بات کرنا، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ 47 سال میں یہ لوگ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ کسی ایک شہر میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ کسی ایک ہوٹل میں اکٹھے نہیں ہوئے، ان کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا۔ کس نے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ایک میز پہ بیٹھے، میٹنگ کے دوران گرمی سردی ہو جاتی تھی تو بریک ہو جاتی تھی، پھر چلے جاتے تھے، ذرا سے ٹیمپر کول ہوتے تھے تو کبھی فیلڈ مارشل صاحب، کبھی ڈار صاحب، کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تھے، کبھی دوسرے کو ٹھنڈا کرتے تھے، پھر بٹھا لیتے تھے۔ 6 دفعہ یہ ہوا کہ میٹنگ ہوتے ہوتے گرما سردی کی وجہ سے بریک کرنی پڑی، مگر ایسا ہو گیا کہ یہ نظر آیا کہ اب ایک خواہش بن رہی ہے، چونکہ دنیا میں جو حالات ہیں، جو لوگوں کو تکالیف ہیں، اس کی وجہ سے رستہ بنانا بہت ضروری ہے، اور ان کو بھی سمجھایا کہ آپ دونوں کی، تینوں کی جنگ میں دنیا اس وقت جو ہے وہ پس رہی ہے۔ اسی طرح ابھی میں ترکی میں جو قطر کے، بحرین کے، یو اے ای کے، سعودی کے، ترکیہ کے، آذربائیجان کے، یہ مختلف سپیکر سے ملا، مگر اس کے علاوہ یورپ کے ممالک کا جو رویہ تھا، میں نے کم از کم اپنی 25 سالہ اس انٹریکشن میں ان کے ساتھ جو میرا ان سے رابطہ رہا یا واسطہ رہا، میں نے وہ عزت نہیں دیکھی جو انہوں نے پاکستان کو دی ہے، ایک جنگ کے بعد اور ایک یہ۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ، ایک یہ مئی کا مہینہ بڑا ہے، ایک وہ 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ بھی ڈاؤن فال شروع ہوا اس جماعت کا، جو آج بھی میں جب سوچتا ہوں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے کہا کہ کیا میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں، کہتے تھے کہ پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس، تیل نہیں ہمارے پاس، تو اب تیل، پیٹرول، اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا منہ توڑ جواب دیں گے، اب کہاں سے آ گیا؟ صرف ہمت چاہیے، اور پیچھے اس کے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ جب آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اوپر سینکشن لگیں، جب آپ کریں گے کہ جی ایس پی پلس کے اوپر آپ لوگوں کو، پاکستان کو نقصان ہو، ہماری بھی لڑائی رہی ہے بہت، مگر کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم بھی احتجاج کرتے تھے، مجھے تو احتجاج کرنا انہوں نے سکھایا تھا، جب میں جماعت میں آیا اس سے پہلے کبھی احتجاج کیا ہی نہیں تھا، تو سعد رفیق صاحب بتاتے تھے اب ادھر ٹائر جلانا ہے، ادھر کرنا ہے، یہ ہمیں یہ کام سکھا، مگر کبھی تھانہ نہیں جلایا تھا، کبھی پولیس کی گاڑی نہیں جلائی تھی، اور افواج پاکستان کی کسی املاک کو کسی طرح کا کبھی ساری زندگی مسلم لیگ نون نے نقصان نہیں پہنچایا۔ احتجاج کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ان کی شروع ہوتی ہے اپنے لیڈر سے، ختم ہوتی لیڈر۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی آنکھ کا آپریشن کرا دو، ہم کہتے ہیں پاکستان کو فتح ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا علاج کرا دو، اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، جو سہولیات ان کو ملی ہیں اتنی کسی کو کبھی نہیں ملی تھی۔ تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی بات کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، اس میں میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز یہ ذہن میں ڈال دیا، نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، اور وہ ان کو اس عہدے پہ آ گئے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ وہ کتنی اچھی کارکردگی دکھائیں گے، ہمیں تو نہیں پتا تھا سدھو صاحب ایئر جو چیف ہیں ان کی کارکردگی کیا ہوگی، یا نیول چیف کی کیا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی ملک سے، کسی قوم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی چیزیں جوڑنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، مگر ہماری بھی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ بے شمار لوگ آپ کے بھی جاننے والے دنیا میں مختلف ممالک میں رہتے ہوں گے، کیا کہتے ہیں؟ کوئی پاکستان کا پاسپورٹ لے کے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، کوئی پاکستان کا پاسپورٹ جو پہلے گھبراتے تھے بتانے کے لیے پاکستان، اب سینہ
چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے رہائشی، پاکستان کے رہنے والے۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کی ہی حکومت، چیف آف ڈیفنس فورس کو اور ان کو ڈار صاحب کو، ان سب کے ذمے لکھی تھی اور آپ لوگوں کے ذمے